صفائی کے گھریلو ٹوٹکے۔ گھر میں مستقل طور پر کوئی نہ کوئی کام نکلتا رہتا ہے، جس میں سے کچھ کام مشکل ہوتے ہیں اور کچھ بہت آسان ہوتے ہیں۔ آسان کام کرنا تو ہر کوئی کر لیتا ہے کیونکہ وہ جلد اور فوری ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل کام رہ جاتے ہیں اور وہ وقت بھی لیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کو چند ایسے ٹوٹکے بتائیں گے جو آپ کے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیں گے، اور وہ بھی فوری طور پر۔ پگھلنے والی موم کو کیسے صاف کیا جائے؟ ویسے تو موم بتی اور انسان کا ساتھ بہت پرانا ہے، لیکن جب یہ پگھل کر کہیں سوکھ جاتی ہے تو اسے صاف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفائی کے بعد بھی نشان چھوڑ جاتی ہے یا پھر چیزیں صفائی کے دوران ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی کسی چیز پر موم گر جائے تو سب سے پہلے آئس کیوب یا برف سے بھرا پلاسٹک کا بیگ موم کے قطرے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں۔ جب موم جم جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے تو آپ اسے آسانی سے کپڑے یا فرنیچر پر صاف کر سکتے ہیں۔ مائکرو ویو سے آنے والی بدبو کیسے ختم کی جائے؟ مائکرو ویو کا استعمال آج کے دور میں ہر گھر میں ہوتا ہے، اور مستقل استعمال ہونے کی وجہ سے اس میں بدبو بیٹھ جاتی ہے جو کہ صفائی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک پیالے میں 2 کپ پانی ڈال کر اس میں 2 چمچ سرکہ ملا کر اوون میں رکھ کر چھوڑ دیں۔ پیالہ رکھنے کے بعد اوون کو 5 منٹ کے لیے آن کر دیں۔ سرکہ کے بخارات اوون سے بدبو کو ختم اور گندگی کو نرم کر دیں گے، جسے بعد میں آسانی سے کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کارپیٹ پر لگنے والی چکنائی کی صفائی کیسے کی جائے؟ اگر آپ کے گھر میں بھی قالین ہے اور آپ قالین پر سے چکنائی بڑی آسانی سے مکئی کے نشاستے کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں۔ نشاستے کو چکنی جگہ پر چھڑکیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو صاف کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ دھبے بھی غائب ہو جائیں گے۔ مارکر کے نشانات کی صفائی کیسے کی جائے؟ بچے مارکر سے میز پر نشانات لگا دیتے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہیئر اسٹائلنگ پروڈکٹ جیسے گنگریلے بالوں کو سیدھا کرنے والا اسپریس لیں اور ان نشانات پر کر دیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو روئی یا نیپکن سے صاف کر لیں۔ ڈسٹ بین میں مکمل طور پر کچرا کیسے پھینکا جائے؟ دھول، ریت اور چھوٹا ملبہ ہمیشہ ڈسٹ بین میں جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، چاہے آپ برش کو کتنی محنت سے استعمال کریں، لیکن ڈکٹ ٹیپ سے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ اسے ڈسٹ بین کے کنارے سے چپکاتے ہیں تو چھوٹا کچرا اس میں آسانی سے آ جائے گا۔ ہینڈ واش کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ بچے ہمیشہ ڈسپنسر سے زیادہ مائع صابن دبا کر نکالتے ہیں، تو یہ آسان طریقہ استعمال کریں۔ ڈسپنسر کے گلے میں چند ربڑ بینڈ لپیٹ دیں، اس طرح پمپ کو نیچے تک دبایا نہیں جا سکتا اور آپ کو ضرورت کے مطابق صابن مل جائے گا۔